بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحب شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت فیصلہ کن لڑائی چل رہی ہے اور اسد عمر پارٹی کے سیکرٹری جنرل، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر موسٹ رہنما، مقبول ترین رہنما اور وزیر اعظم عمران خان سابق کے انتہائی معتمد، وہ بھی آج اپنے پارٹی عہدوں سے مستعفی ہو گئے۔ لیکن انہوں نے ایک پریس کانفرنس کیا ہے۔ پریس کانفرنس میں انہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں کچھ باتیں کنوے کی ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کیونکہ بہت ہی گھمسان کی لڑائی اندر لڑی جا رہی ہے۔ اور فواد چودھری صاحب نے آج صرف ایک ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کے ذریعے انہوں نے میسج دیا کہ میں سیاست سے کنارہ کش ہو رہا ہوں، سیاست سے بریک لے رہا ہوں اور پارٹی عہدوں سے مستعفی ہو رہا ہوں۔ تو انہوں نے پارٹی بھی چھوڑ دی اور سیاست سے بھی علیحدہ ہو گئے، جبکہ اسد عمر صاحب نے صرف پارٹی عہدوں سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا اور پارٹی نہیں چھوڑی۔ کچھ چیزیں انہوں نے کنوے کی ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ زیادہ پر اعتماد بھی تھے اور پریشان بالکل نہیں تھے، جبکہ جو اس سے پہلے پریس کانفرنس کی گئیں وہ شدید دباؤ میں ان کے ساتھ کروائی گئیں۔ شیریں مزاری کے ساتھ جو کچھ ہوا، اب مزید ان کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ شیریں مزاری صاحبہ کو ایک انتہائی جس میں وہ ڈیتھ سیل ہوتا ہے، جس میں دہشت گردوں کو رکھا جاتا ہے، وہ ایک چھوٹا سا ایک کمرہ تو نہیں ہوتا، سیل کہتے ہیں اس کو، کمرہ کہنا تو اس کی توہین ہے، سیل ہوتا ہے، بس چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے، ایک مٹی کا تھڑا بنا ہوتا ہے، اسی پہ آپ نے بیٹھنا ہے، اسی پہ آپ نے لیٹنا ہے، اور ساتھ ہی کھلا ایک باتھ روم ہوتا ہے، یعنی کہ بات کیا ہوتا ہے، لگی ہوتی ہے جی، انڈین سیٹ لگی ہوتی ہے پرانے زمانے والی، اور اس کا بھی دروازہ نہیں ہوتا۔ تو وہ کچھ دیا شیریں مزاری کے ساتھ جو کیا، وہ انتہائی انسانیت کی تذلیل ہے، انسانیت کی تذلیل، خاتون عورت کی تذلیل تو ہے ہی ہے، انسانیت کی بھی تذلیل ہے۔ بہت زیادہ انہوں نے مشکل وقت کاٹا اور ان کو بہت زیادہ اذیت دی گئی، جس کے بعد وہ مجبور ہوئیں کیونکہ ان کی بیٹی، ان کی والدہ ان کے سامنے تھیں اور ان کی ویڈیوز، تو وہ مجبور ہوئیں کہ وہ باہر آ کے انہوں نے اپنا اندر کا جو کرب ہے وہ چند جملوں میں بیان کر کے، لیکن وہ حقیقت بتا گئیں۔ وہ بہت سارے چہرے بے نقاب کر گئیں، سسٹم کو بے نقاب کر کے وہ اپنے گھر میں بیٹھ گئی ہیں۔ اسد عمر صاحب نے جو آج کیا، وہ بھی اس طرف بھی آتا ہوں، لیکن اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ اس وقت لڑائی چل رہی ہے جی ایگو کی۔ آرمی چیف ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب، مجھے ان سے یہ توقع ہرگز نہیں تھی، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے ظاہر ہے ان کا حکم ہے، اور اس کے علاوہ میں بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ کہا جائے ان کی مرضی کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا، ان کی مرضی اور منشا کے بغیر ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہ حکم دیں گے تو ساری چیزیں رک جائیں گی، وہ حکم دیں گے تو چیزیں آگے بڑھتی جائیں گی۔ اور پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنا اور عمران خان صاحب کو آئسولیٹ کرنا، ان کو کرش کرنا، ان کو پولیٹیکل اس بیٹل سے ہروانا ساروں نے مل کے، تو وہ ایک پورا کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہو رہی ہے، ایک یہ منظم منصوبہ بندی ہے۔ اس لیے اس وقت جی میں کہوں گا کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے؟ اس وقت ہو رہا ہے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہ کر رہی ہے کہ سیاستدانوں کو کہہ رہی ہے کہ سیاست چھوڑ دیں، صحافیوں کو کہہ رہی ہے کہ صحافت چھوڑ دیں، ججوں کو کہہ رہی ہے کہ عدالت چھوڑ دیں، اور شہریوں کو کہہ رہی ہے ریاست چھوڑ دیں۔ ہماری تابع داری کریں، ہمارے ہاتھ پہ بیعت کریں اور ہمارے سامنے سربسجود ہوں، تو آپ کو یہاں پہ رکھا جائے گا، آپ سب کچھ اپنا کام کر سکیں گے۔ لیکن اگر آپ ہمارے تابع اور فرمان نہیں ہوں گے، ہمارا فرمان نہیں مانیں گے، تو پھر یہ کچھ نہیں ہوگا، وہ پھر ہوگا زندان خانے ہوں گے، جیلیں ہوں گی، قید ہوگی، اور اس کے بعد جان مال آبرو آپ کا سب کچھ خطرے میں ہے۔ یہ عملاً اس وقت ہو رہا ہے۔ سمیع ابراہیم صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اور ان کی عمر بھی ماشاءاللہ سے تقریباً 57-58 برس ان کی عمر ہے، اور وہ شوگر کے پیشنٹ ہیں، ان کی ہارٹ سرجری ہوئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو کووڈ ہوا تھا بڑا ہی سویر قسم کا، اس لیے ان کی حالت مجھے پتہ ہے کہ وہ اچھی نہیں ہے۔ ان کو بھی اٹھا لیا گیا، وہ کس حالت میں کچھ پتہ نہیں، عمران ریاض خان کو اٹھا لیا گیا، کچھ پتہ نہیں کس حالت میں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں، اس کا مسئلہ اب جیلوں میں باقاعدہ طور پہ میں نے آپ کو ایک تصویر بتا، اب اسد عمر صاحب آئے ہیں۔ اسد عمر صاحب نے آج ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ اس وقت حالات جو ہیں وہ 1971 سے بھی بدتر ہیں، اور اس ایک جملے میں وہ ساری بات بیان کر گئے ہیں کہ 1971 میں کیا ہوا تھا۔ 1971 میں مشرقی پاکستان عوامی لیگ تھی، شیخ مجیب کی، اور شیخ مجیب کی عوامی لیگ تھی، اور وہ الیکشن جیت گئے تھے،
اور انہوں نے وزیر اعظم بننا تھا متحدہ پاکستان کا، اور ویسٹ پاکستان جو اس وقت ہمارا پاکستان جس میں ہم رہ رہے ہیں، جس کا نام پاکستان ہے، اس میں پیپلز پارٹی جیتی تھی، اور الیکشن کے نتائج کو نہیں مانا جا رہا تھا۔ اور اس کے بعد شیخ مجیب بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ اسمبلی کا سیشن کال کریں اور وزیر اعظم کا انتخاب کریں۔ شیخ مجیب کو قید کیا گیا۔ اس کے بعد بدترین قسم کا ایک فوجی آپریشن کیا گیا مشرقی پاکستان، بنگلہ دیش، جس کا اس وقت جو بنگلہ دیش ہے، بنگلہ دیش میں ڈھاکہ میں، اور اتنا بدترین قسم کا فوجی آپریشن تھا کہ اس میں جانیں ہی جانیں ضائع ہوئیں اور اس میں خون ہی خون بہا، اور یہ تھا، اور اس کو کامیابی سے تعبیر کیا گیا۔ اس بغاوت کو اس کو کہا گیا کہ یہ باغی ہیں، یہ غدار ہیں، اور اس بغاوت کو ہم نے کچلنا ہے، اور وہ کچل دیا گیا، لیکن وہ کچلی نہیں جا سکی تھی۔ اس کے بعد جو ہوا، اس کے بعد ایک ایسی نفرت اندر جو پک رہی تھی، وہ ایسی نفرت اٹھی کہ جب لڑائی شروع ہوئی انڈیا اور پاکستان کی، تو پھر سارے کے سارے عوام جو ہیں وہ انڈین آرمی کے ساتھ ان کے ساتھ مل گئے، اور بنگلہ دیش جو ہے، ہماری فوج جو ہے وہ قید کر لی گئی، اور اس طریقے سے سکوت ڈھاکہ ہوا، اور آج وہ بنگلہ دیش ہے۔ تو 71 سے بھی بدترین حالات اسد عمر صاحب نے کہا۔ انہوں نے اپنی پارٹی کا عہدہ چھوڑا اور پارٹی کے تمام عہدوں سے علیحدہ ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اس وقت ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، پولیٹیکل پلیئرز کی بھی اور اسٹیبلشمنٹ کی بھی اور جوڈیشری کی بھی، سب کو مل بیٹھنا چاہیے اور ڈائیلاگ کر کے چیزوں کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اور جو انہوں نے کہا کہ اس وقت سنگین ترین صورتحال ہے، اس سنگین ترین صورتحال میں میں پارٹی عہدے اپنے پاس نہیں رکھ سکتا اور کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اب انہوں نے پارٹی اس لیے نہیں چھوڑی، جو میری اندازہ ہے، ایک تو میں بتا دوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی بھی پارٹی چھوڑنے والے کو برا بھلا نہیں کہہ رہے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ پریشر ہے، اس لیے آپ جو کچھ جیسے اپنے طور پہ معاملات کو ہینڈل کریں، اور اگر جو کچھ بھی یہ کہہ رہے ہیں لکھ کر دے دیں، تو وہ لکھ کر دے رہے ہیں۔ لیکن اسد عمر صاحب کے ساتھ جیل کے اندر کافی طویل مذاکرات ہوئے، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بہت زیادہ طویل مذاکرات ہوئے۔ اس میں اسد عمر صاحب نے یہ قائل کیا کہ ان کو یہ قائل کرنے میں کامیاب ہوئے کہ میں پارٹی نہیں چھوڑوں گا، بلکہ مجھے اپنا ایک موقع دیں اور میں کام کرنا چاہتا ہوں، اور عمران خان صاحب اور آپ کے درمیان کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے ان کو ختم کرواتے ہیں اور بات چیت کو آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ ایک پاکستان تحریک ایسا اسد عمر صاحب نے یہ پارٹی کی، کیونکہ ان کے جو جملے ہیں وہ بڑے نپے تلے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی روح ہے، اور جب انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان صاحب کے فیصلوں کی وجہ سے اس وقت پارٹی اس مشکلات کا شکار ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے فیصلوں کی وجہ سے ہی پارٹی مقبول ہوئی، عمران خان صاحب کے فیصلوں کی وجہ سے ہی وہ وزیر اعظم بنے اور پارٹی کو اقتدار ملا، اور وزیر اعظم عمران خان کے فیصلوں سے ہی جو ہے یہ پارٹی اور عوام جو ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے عمران خان صاحب کے اس بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کی۔ اب یہ پارٹی بھی چھڑوائی جا رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ابھی بھی عمران خان صاحب جو ہیں، اصل مسئلہ کہ میں ابھی سروے میں نے ڈالا ہے ٹویٹر پہ، تو وہ صرف 2 گھنٹوں میں 1.25 لاکھ لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ میں نے یہ پوچھا تھا کہ پارٹی چھوڑنے کی صورت میں، یہ جو لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں اور اس کے بعد الیکشن ہوتا ہے، تو آپ ووٹ کس کو دیں گے؟ عمران خان کو دیں گے، یا پھر زرداری، بلاول اینڈ مولانا کو دیں گے، اور ادروائز آپ مریم، شہباز اور نواز کو دیں گے، یا پھر جماعت اسلامی کو دیں گے؟ تو 96% جو ہے لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ووٹ دیں گے عمران خان کو، یعنی جو بھی کھڑا ہوگا بلے کے نشان پہ، ہم بلے کے نشان پہ مہر لگائیں گے، اور باقی صرف 4% ہے، تو باقی ساروں میں 1% تقسیم ہے، 1%۔ تو 1.25 لاکھ صرف 2 گھنٹوں میں 1.25 لاکھ ووٹر جو ہے وہ آیا اور اپنی رائے کا اظہار کیا۔ تو یہ اس وقت چل رہا ہے۔ اب یہ کیا پہلی دفعہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ 71 کی جنگ، اسد عمر صاحب نے جو کہا 71 سے 72 صورتحال، تو واقعتاً 71 سے 72 صورتحال ہے اس وقت، کیونکہ گلگت بلتستان میں جو ایک لوگوں نے جلسہ جلوس کیا، تقریریں کی، اس میں انہوں نے کہا کہ جس ملک میں مقبول ترین لیڈر اور مقبول ترین وزیر اعظم کو دن دہاڑے گریبان سے پکڑ کر اٹھا لیا جائے تو ہم اپنے آپ کو ایسے ملک میں غیر محفوظ تصور کرتے ہیں۔ یہ گلگت بلتستان کی آوازیں ہیں، یہ گوادر بلوچستان پہلے ہی ایک انریسٹ ہے، کشمیر کا معاملہ انتہائی نازک ہے، خیبر پختونخوا، ہمارے قبائلی علاقہ جات، یہ سارے معاملات انتہائی سینسٹیو ہیں، اور یہ لڑائی اس وقت پنجاب میں لڑی جا رہی ہے، اور پنجاب پہلا فوکس کیا ہوا ہے کہ تخت لاہور لے کے واپس مریم صاحبہ کو دینا ہے، اور تخت پنجاب واپس لے کے جناب شریف فیملی کو دینا ہے۔
یہ جو کچھ کھیل کھیلا جا رہا ہے پاکستان کے عوام کے بالکل برعکس، ان کی رائے کے بالکل برعکس کھیلا جا رہا ہے۔ تو بہتر نہیں ہوگا کہ سیاست دانوں کے حوالے کی جائے، صحافت صحافیوں کے حوالے کی جائے، عدالت ججوں کے حوالے کی جائے، اور ریاست شہریوں کے حوالے کی جائے، اور آئین کی بالادستی کو تسلیم کیا جائے، اور جمہوریت کو تسلیم کیا جائے، اور ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اور جس کے سربراہ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، اتنا سب کچھ کرنے کے بجائے، اتنی توڑ پھوڑ کرنے کے بجائے، گھروں میں چھاپے، قید و بند کی صوبتیں، یہ سب کچھ کرنے کے بجائے، صحافیوں کو پابند سلاسل کرنے کے بجائے، میڈیا ہاؤسز پہ تالے لگانے کی بجائے، کنٹینٹ کو کنٹرول کرنے کی بجائے، کیا بہتر نہیں ہوگا کہ ہمارے افواج پاکستان اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ جس کے سربراہ جناب آرمی چیف جناب عاصم منیر ہیں، کیا بہتر نہیں ہوگا کہ وہ یہ سارے کام ان کے سپرد کریں اور اپنا کام خود کریں؟ اور ڈرائیونگ سیٹ پہ پوری دنیا میں ہے کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ پولیٹیکل پلیئرز ہوتے ہیں، پولیٹیشنز ہوتے ہیں، عوام کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں، وزیر اعظم ہوتا ہے، اس کی سپرمیسی تسلیم کی جائے، اس ایگزیکٹو کو تسلیم کیا جائے، عدالتوں کے دائرہ کار کو، دائرہ اختیار کو تسلیم کیا جائے، اور اس ملک کو آگے لے جایا جائے، بجائے اس کے کہ یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ کہے کہ ہم نے سیاست بھی ہم نے کرنی ہے، صحافت بھی ہم نے کرنی ہے، ریاست بھی ہم نے چلانی ہے، اور عدالت بھی ہم نے چلانی ہے۔ تو یہ فارمولہ، یہ ایجنڈا، یہ پروگرام ناکام ہو چکا ہے۔ تو جناب عمران خان صاحب اسی لیے انہوں نے اب ایک ایفرٹ کی جائے گی، ایک کوشش کی جائے گی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں ایک کمیٹی بنا رہا ہوں، کمیٹی بات کرے گی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے، پولیٹیکل پلیئرز سے، اور ان سے مذاکرات کرے گی۔ اگر وہ مذاکرات کرنا چاہیں، آئیں اور آ کے بتائیں کہ جناب معاملہ کیا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ کور کمانڈ، کیونکہ خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع جو کہ ماؤتھ پیس ہیں اس وقت، وہ کھلے عام یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پارٹی پر پابندی لگانے کا سوچ رہے ہیں، اور پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ یہ ایک گدڑ بھپکی ہے، میں آپ کو بڑے پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک گدڑ بھپکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک یہ عدلیہ آزاد ہے تب تک یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ معاملہ لے کے جاتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آنے تک، تو اس وقت تو یہ منصوبہ کامیاب ہو سکتا ہے کہ وہ پارٹی کا پابندی لگا دیں، اور یہ الیکشن جو ہے، یہ الیکشن پارٹی کے بغیر لڑنے کا جو پلان ہے ان کا، کیونکہ اس وقت تمام کے تمام 14 جماعتی حکمران اتحاد اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے خواہ وہ الیکشن لڑیں یا نہ لڑیں، ان کو زمان پارک میں بند کر دیا جائے یا کسی جیل خانے میں ڈال دیا جائے، اسی لیے عمران خان صاحب کو مزید ٹائٹ کیا جا رہا ہے، ان کے گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ اور اس کی ریزن یہ ہے کہ آج انہوں نے زوم پہ میٹنگ کرنی تھی برطانوی ارکان پارلیمان سے، وہ ان سے زوم میٹنگ تھی، زلفی بخاری صاحب نے ارینج کی تھی، لیکن ان کا نیٹ جو ہے وہ بند کر دیا گیا۔ زمان پارک کے 5 کلومیٹر اندر کا ان کے جو روابط ہیں، کمیونیکیشن کے جو کے ذرائع ہیں، مختلف ٹولز ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے ڈسکنیکٹ کر دیے گئے۔ اور اس لیے اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب غیر اعلانیہ نظر بندی میں ہیں۔ چند ایک لوگ باہر پھر رہے ہیں، 2-4، وہ بھی چھپ چھپا کے کہیں سے اپیئر ہو جاتے ہیں، ادروائز مکمل طور پہ اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملک میں مارشاء اللہ نہیں بلکہ مارشاء اللہ پلس ہے۔ تو دیکھتے ہیں جناب کیا ہوتا ہے۔ تو بہتر یہی ہوگا کہ جس کا کام اسی کو ساجے۔ اگر ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ 75 سال بعد اگر اسد عمر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ 71 سے بھی خطرناک ہے، تو پھر سمجھ جانا چاہیے کہ اسد عمر صاحب 12-14 دن کی قید تنہائی کاٹ کے آئے ہیں، اور انہوں نے کچھ نہ کچھ تو آپ کو قائل کیا ہوگا۔ ایسی آوازیں موجود ہیں، کیونکہ اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ، یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں جیسا کہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔